السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ کی اقسام۔ بلحاظ شدت گناہ کی دو اقسام ہے۔ نمبر 1 گناہ کبیرہ اور نمبر 2 گناہ صغیرہ۔ اور اسی طرح بلحاظ حقوق بھی گناہ کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 گناہ بسلسلہ حقوق اللہ، نمبر 2 گناہ بسلسلہ حقوق العباد۔ اولاً پہلی دونوں اقسام یعنی کبائر اور صغائر کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہاری خفیف برائیوں کو تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ کبائر کل ما نہی منہ فہو کبیرہ، یعنی وہ تمام کام جن سے منع کیا گیا ہو وہ سب کبیرہ ہے۔ ہر وہ فعل گناہ کبیرہ ہے جسے قرآن و سنت کی نص صریح سے منع کیا گیا ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی سزا مقرر کی ہو یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہو یا اس کے مرتکب پر لعنت کی ہو یا نزول عذاب کی خبر دی ہو، ایسے تمام اعمال گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور باقی جتنے بھی افعال شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں وہ صغائر کی تعریف میں آتے ہیں، لیکن صغیرہ گناہ پر اصرار اور شریعت کے کسی فرمان کی تحقیر کا شمار بھی کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 بتائی تو آپ نے فرمایا کہ 7 نہیں 700 کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ امام ابن حجر مکی نے اپنی کتاب الزواجر میں جو تفصیل بیان کی ہے اس سے کبائر کی تعداد 447 تک پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر حالات کی مناسبت سے ان کی تعداد کہیں 3 کہیں 6 کہیں 7 اور کہیں اس سے بھی زیادہ فرمائی ہے۔ اس سے علماء امت نے یہ سمجھا کہ اس سے کسی عدد پر انحصار کرنا مقصود نہیں بلکہ مواقع اور مناسبت کے لحاظ سے جتنا مقصود سمجھا گیا فرما دیا۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے ہیں میں تمہیں ان سے باخبر کرتا ہوں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی۔ نمبر 3 جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری جملہ قول الزور بار بار فرمایا۔ بخاری مسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرہ سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا، تمہیں اس کو کھلانا پڑے گا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بدکاری خود ہی ایک بڑا جرم ہے اور پڑوسی کے اہل و عیال کی حفاظت بھی چونکہ اپنے اہل و عیال کی طرح انسان کے ذمہ لازم ہے، اسی لیے یہ جرم 2 گنا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا، شرک، قتل، ناحق یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، سود کھانا، میدان جہاد سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا صحیح حدیث کی روح سے کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی شخص دارالکفر سے ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ دارالہجرت کو چھوڑ کر دارالکفر میں چلا جائے۔ دیگر روایات میں یہ صورتیں بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں۔ چھوٹی قسم کھانا، ضرورت سے زیادہ پانی کو روک رکھنا اور ضرورت مندوں کو نہ دینا، جادو سیکھنا اور جادو کا عمل کرنا۔ فرمایا شراب پینا اکبر الکبائر ہے۔ فرمایا شراب ام الفواحش ہے۔ کسی مسلمان بھائی پر ایسا الزام لگانا جس سے اس کی آبرو ریزی ہوتی ہو۔ فرمایا جس شخص نے بغیر کسی شرعی عذر کے 2 نمازوں کو ایک وقت میں
जमा किया वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ। अल्लाह की रहमत से मायूस होना और उसके अजाब और सज़ा से बेखौफ हो जाना भी कबीरा गुनाह है। एक रिवायत में है कि वारिस को नुकसान पहुंचाने और उसका हिस्सा मीरास कम करने के लिए वसीयत करना भी कबाइर में से है। सहीहीन की एक हदीस में है कि चुगली खाने वाला जन्नत में ना जाएगा। सही मुस्लिम में है कि एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाइब व खासिर हुए और तबाह हो गए, ये कलमा 3 बार दोहराए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महरूमुल क़िस्मत और तबाह हाल कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि एक वो शख्स जो तकब्बुर के साथ तहबंद कुर्ता अबा पाया जामा टखनों से नीचे लटकाए, दूसरे वो आदमी जो अल्लाह की राह में खर्च करके एहसान जतलाए, तीसरे वो आदमी जो बूढ़ा होने के बावजूद बदकारी में मुब्तला हो, चौथे वो आदमी जो बादशाह या अफसर होने के बावजूद झूठ बोले, पाँचवें वो आदमी जो अयालदार होने के बावजूद तकब्बुर करे, छठे वो आदमी जो किसी इमाम के हाथ पर महज दुनिया की खातिर बैअत करे।